مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ساس، سسر، نندیں، بھانجے سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کو تو جیسے منہ بن گیا۔ باقی جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے۔ خیر، اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی۔ ان کے رویے سے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم جب سسرال پہنچی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر طعنے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا اور کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی تھی۔ مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ ہر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے۔ یہی سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا، سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت معصوم تھیں، لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہر نسخہ وظیفہ آزمایا گیا، ہر طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو، اولاد نرینہ ہوگی۔ کسی نے کہا فلاں آیت لکھ کر ناف پر باندھو۔ الغرض ہر اسلامی و غیر اسلامی ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جو ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر مریم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے مریم بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ اسے ہارٹ اٹیک اتنا شدید ہوا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا اور جو یہ
ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک میری بیٹی چھاتیوں پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے؟ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا کہ بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹر نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار